الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة أقلها
تکلفا وأعمقها علما اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدي ایک روز مرتسا سے کسی نے یہ عرض کی، ایک روز مرتضی سے کسی نے یہ عرض کی، اے داماد رسول امین دام ذلکم، اے داماد رسول امین دام ذلکم، ابو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، ابو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے بھی عہد میں لبریز تھا یہ خم، عثمان کے بھی عہد میں لبریز تھا یہ خم، کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے، کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے، اپنی تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم، اپنی تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم، کہنے لگے یہ بات بھی کوئی پوچھنے کی ہے، کہنے لگے کہ یہ بات بھی کوئی پوچھنے کی ہے، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے تذکرے اور ان کے بارے میں جو قرآن و سنت کے اندر ان کی تعریف اور توصیف موجود ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن اور حدیث ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ان کا تذکرہ لازماً ہونا چاہیے، کہ جب میں اللہ اپنے قرآن میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں تو تم کیوں گونگے بنے ہوئے ہو؟ تم اللہ کے قرآن کو کیوں نہیں بیان کرتے جس میں صحابہ کرام کی توصیف اور تعریف حد درجے کی موجود ہے؟ یہ رائٹ بنتا ہے ہر مسلمان کا، اس کے ذمے لازم ہے، اور اس کے خلاف کرنا زاد کریں مداہنت ہے۔
حق کو چھپانے والی بات ہے، اس لیے کہ قرآن کا ہر صفحہ صحابہ کرام کی تعریف سے لبریز ہے۔ بڑے ہی اسلام کے عاشق، شیدائی، اسلام پہ اپنے سارا کچھ تج دینے والے، قربان کر دینے والے وہ لوگ تھے، جبکہ ہم ان کے مقابلے میں اسلام کے لیے ذرا برابر بھی کوئی کام کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ یار کچھ تو انصاف کرے انسان، بے انصافی اور ظلم کوئی سا بھی ہو وہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ان کو سب سے بڑا ظالم کہتا ہے کہ جو اللہ کے قرآن کو چھپائے، یا جن کی تعریف اللہ کا قرآن کرتا ہے ان کی تعریف نہ کرے۔ میں نے ابھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے کہ میرا تمہارے اندر رہنا کتنی دیر تک ہے۔ ما بقائی فیکم، باقی رہنا تمہارے اندر میرا کتنا ہے، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں۔ انی لا ادری ما بقائی فیکم، جس طرح حکم ہے شریعت کا، دین کا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے مرنے سے پہلے اپنے ورثاء کو خاص خاص باتیں وصیت کر لینی چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی مسلمان بندہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو رات کرے یا صبح کرے اور اس کی جیب کے اندر اور اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ کیا پتہ رات کو پھونک نکل جائے یا دن کو پھونک نکل جائے، مر جائے، اور پھر اس کے بعد وہ وصیت اپنے ورثاء کو نہ کر کے مرے، وہ پریشان ہوتے پھرے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے باپ تھے، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، یہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اپنا باپ کہا اور ہمیں اپنی اولاد کہا۔ انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے کہ اولاد کے لیے اس کا باپ ہوتا ہے۔ بلکہ اس دنیاوی جسمانی باپ کی کیا حیثیت ہے، اربوں خربوں باپ پیغمبر کی عزت اور ذات پر اور روح پر قربان۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے تو ساتھ ساتھ کیا کہتے؟ فداہ ابی و امی، فداہ ابی و امی۔ ہر صحابی کی زبان پہ یہی کلمات ہوتے تھے، جناب کو خطاب کرتے یا نام لیتے ہوئے کہ میرے ماں باپ اے اللہ کے نبی آپ کی ذات پہ قربان۔ اور صرف انہوں نے زبانی دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ زبانی الفاظ نہیں کہے تھے، عمل کر کے دکھایا۔ رسول اللہ کی محبت اور عزت میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ عبداللہ بن ابی جو سب سے بڑا منافقوں کا سردار تھا، اس بدبخت نے ایک موقع پر رسول اللہ اور صحابہ کے بارے میں گستاخی کی
جس کا تذکرہ سورہ منافقون کے اندر موجود ہے 28ویں پارے میں. هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدینة ليخرجن الاعز منها الاذل. یہ الفاظ اس بدبخت نے کہا کہ ہم مدینہ میں واپس پہنچیں گے، معاذ اللہ ہم ان ذلیلوں کو مدینہ سے باہر کر دیں گے. یہ کل کو آئے ہیں، آج ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. معاذ اللہ اس میں رسول اللہ بھی اور صحابہ بھی شامل تھے اس بدبخت کے ان الفاظ سے. اگر ہم صحیح سالم واپس گئے تو ہم ان کو اپنے گھروں سے، باغوں سے، مدینہ سے نکال دیں گے. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. اللہ نے فرمایا تو معاذ اللہ صحابہ کو اور رسول اللہ کو ذلیل کہہ رہا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. صحابہ کو ذلیل کہنے والا اللہ نے خود اس کو ذلیل کہا جس طرح صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں کو اللہ نے فرمایا الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون. جو میرے پیغمبر کے صحابہ کو برا کہتا ہے یا بے وقوف کہتا ہے، احمق کہتا ہے معاذ اللہ، وہ خود دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے، سب سے بڑا احمق. ھم السفہاء قرآن ہے، مانو اس کو. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں تو صرف ترجمانی کر رہا ہوں. اللہ کا قرآن پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں. قرآن پڑھ کے سنانا کوئی گناہ ہے، کوئی ظلم ہے یا انصاف اور عدل ہے؟ تو یہ الفاظ اس بدبخت نے کہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بچے تھے، زیادہ بڑے نہیں تھے، زید ابن ثابت، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اس بدبخت نے یہ کلمات کہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، پوچھا، تو نے کہا بچہ ہے، بچے کی بات مان کر آپ میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. میں نے یہ الفاظ نہیں کہے، بے ایمان، جھوٹ مکر گیا، جھوٹ بولا. لیکن قرآن کی جب یہ آیت نازل ہو گئی، سورت نازل ہو گئی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. ایک صحابی کے دفاع کے لیے میرے اللہ نے پوری سورت اتار دی. یہ صحابی نے جھوٹ نہیں بولا، یہ بے ایمان جھوٹ بولنے والا کذاب ہے. اللہ نے پوری سورت ہی منافقوں کے بارے میں اتار دی. یہ سورت کا شان نزول، پوچھتے ہیں نا لوگ کس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ واقعہ ہے. اب کیا ہوا، کیا میں جو بتانا چاہتا ہوں اصل بات تو وہ ہے کہ ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن ابی، منافق کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ. یہ مخلص صحابی، باپ پکا منافق، گویا کافروں کا سردار، منافقوں کا سردار. اس زمانے میں منافق اور کفر مترادف لفظ تھے، کوئی فرق نہیں تھا. جب اس کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے رسول اللہ کے بارے میں اور ہمارے صحابہ کے بارے میں، میرے دوستوں کے بارے میں یہ الفاظ کہی ہیں، تلوار سونت کر مدینہ کے باہر کھڑا ہو گیا. باپ کے مقابلے میں تلوار سونت کے کھڑا ہو گیا. کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک کہ تو اپنے آپ کو ذلیل نہیں کہے گا جو لفظ آپ نے میرے پیغمبر کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کہی ہیں، اب تو اپنے الفاظ سے، اپنی زبان سے خود اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کہہ، ورنہ میں تلوار سے تیری گردن اتار دوں.
باپ کو یہ الفاظ کہنے پڑے، اپنے الفاظ واپس لینے پڑے، معذرت کرنی پڑی، اور اس نے کہا ہم ذلیل ہیں، ہم خوار ہیں، اللہ کا رسول عزت والا ہے۔ قرآن نے بھی کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سارے ایمان والوں کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، خود اللہ کی یہی عزت ہے، ان ذلیلوں کی کوئی عزت نہیں۔ تو ہم کیا ان لوگوں کا تذکرہ نہ کریں؟ یار ایمان تازہ ہوتا ہے اس طرح کے واقعات سے، ان کے حالات سے۔ کتنے پیارے پیارے ان کے واقعات ہیں کہ انسان اندر باہر سے خوش ہو جاتا ہے، لوں لوں انسان کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ان کے قرآن پڑھنے سے اللہ نے کہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ میرے پیغمبر کے صحابہ وہ تھے جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، رونگٹے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، ہر وقت ان کے قلب اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اس لیے ان کا تذکرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ کی تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک کہ پیغمبر کے صحابہ کی شان بیان نہ کرے، یاد رکھ۔ ہر مسلمان کی جو نماز پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا، اللہ اس کو توفیق دے، اللہ اس کو توفیق دے۔ نماز سب سے بڑا عمل ہے ایمان کے بعد، مت چھوڑو اس کو۔ 5 وقت حاضری ہے اللہ کے حضور، فرض ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ لوگ جنازوں میں تو شرکت بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، فرض عین کا خیال ہی کوئی نہیں، برادری کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دوست احباب کو خوش کرنے کے لیے جنازے میں آ جائیں گے، چاہے جنازہ آتا ہے یا نہیں آتا، کھڑے ہو جائیں گے اپنی انا اور عزت برادری میں بنانے کے لیے۔ اور یہ نماز فرض عین ہے، فرض عین۔ فرض عین وہ ہوتی ہے جو ہر فرد پر الگ الگ ذمہ ہو۔ جنازہ تو چند بھی پڑھ لیں گے تو ہو جائے گا، وہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب کافی، چند اشخاص، چند مسلمان کسی کا جنازہ مسلمان کا پڑھ لیں، مردے کا، تو اس کا جنازہ ہو جائے گا، کوئی باقیوں کو گناہ نہیں ہے۔ لیکن فرض عین کے تو چھوڑنے کا، ترک کرنے کا ہر ایک بندے کو گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ یوں فرمایا کہ باوجود عذر نہ ہونے کے مسجد میں باجماعت آ کر نماز ادا نہیں کرتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی صحابی کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کان کھول کے سن لو، نام کے مسلمان ہم بنے ہوئے ہیں، کام کے مسلمان بن کے دکھائیں۔ اس طرح نہیں معاملہ چلے گا۔ میں اور آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، مخلوق کے خدا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں کوئی دے سکتا۔ ہم جس نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں، اللہ کو خوب پتہ۔ ہم کتنے سارے پانی میں ہیں مسلمان۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں کہ دین کے اس طرح ایک ایک چیز پر اپنی جان کو قربان کر دیتے تھے اور کوئی چیز بچا کے دین کے لیے نہیں رکھتے تھے۔ قرآن کہتا ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، مال خرچ کرتے ہیں تو اس طرح خرچ کرتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں،
نہ خفیہ خرچ کرنا دیکھتے ہیں، نہ علانیہ کھل مکھلا دینا چھوڑتے ہیں، ہر لحاظ سے اپنے مالوں کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کر۔ رکعن سجدا، ہر وقت ان کو آپ دیکھیں گے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر ہے، بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر ہے، سجدے میں ہیں اللہ کا ذکر ہے، رکوع میں ہیں تو اللہ کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کے رکوعوں کا بھی تذکرہ کر دیا، ان کے سجدوں کا بھی ذکر کر دیا، ان کے قیاموں کا بھی ذکر کر دیا، اور ان کے ذکر اذکار کا بھی، اور اللہ سے محبت کرنے کا بھی تذکرہ کر۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ایک ایک ادا اللہ نے صحابہ کی نقل کی۔ سبحان اللہ، اللہ کو کتنے ان کے اعمال پسند تھے کہ ان کے اعمال کی پسندیدگی کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ عمل کرنا ہو تو ایسے کرو یار، ذکر کرنا ہو تو ایسے کرو، رکوع کرنا ہو تو ایسے کرو، سجدے کرنے ہو تو ایسے کرو جیسے میرے پیغمبر کے صحابہ کر رہی ہیں۔ تم ہمارے تو سجدے اس طرح ہیں، میں جب سر بسجود ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، میں جب سر بسجود ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ پہلے اس کوڑ کو تو نکال، اس گندگی اور غلاظت، شرک اور کفر کو تو اپنے کے اندر سے نکال، پھر اللہ کے حضور اللہ اکبر کر کہ اب میں اللہ تیرے سامنے جھک رہا ہوں، اب کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں کبھی۔ نماز اللہ کے سامنے جھکنا سکھاتی ہے، غیروں سے جان چھڑاتی ہے کہ کسی اور کوئی اور اس قابل نہیں ہے کہ یہ جبین نیاز اس کے سامنے جھکائی جائے، جس مالک نے یہ جبین دی ہے، جس مالک نے یہ پیشانی دی ہے، جس مالک نے یہ سارے اعضاء دیے ہیں جن سے میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اعضاء میرے سامنے جھکنے چاہیے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ مساجد کا ایک معنی تو یہی ہے کہ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں اس کی جمع مساجد ہے، کہ ان میں اللہ کا ہی تذکرہ ہونا چاہیے، اللہ ہی کی پکار ہونا چاہیے، اللہ ہی کی توحید بیان ہونا چاہیے، اللہ ہی کا دین بیان ہونا چاہیے، اللہ کا قرآنی بیان ہونا چاہیے، کیونکہ مسجدیں اس کے لیے بنائی گئی۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جن اعضاء پہ تم سجدہ کرتے ہو یہ اعضاء تمہارے مالک نے تمہارے بنائے ہیں، یہ اعضاء اس اللہ کے سامنے جھکنے چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سارے سجدہ کرنے کی جو جگہ ہیں، جو آلات اور ذرائع ہیں، یعنی ہاتھ ہو گئے، پاؤں ہو گئے، پیشانی ہو گئی، ناک ہو گیا، یہ ساری چیزیں اللہ نے بھی نماز کی حد کر دی ہے کہ ہمارے بدن کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جو نماز میں جھکایا نہ ہو۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے ہی اعضاء نماز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ جھکتے ہیں۔ بھائی غور کیا ہے کبھی کہ پاؤں کو کھڑا کر کے سیدھا قبلہ کی طرف رخ کر کے ان کی انگلیوں کا ہاتھ یوں باندھ کر اپنا رخ سارے کا سارا قبلے کی طرف کر کے، ہاں جی، رکوع اللہ کی طرف، سجدہ اللہ کی طرف، توجہ اور دھیان اللہ کی طرف۔ جس وقت بندہ نماز پڑھتا ہے حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اللہ کے بندو تصور یہ کیا کرو کہ میں اپنے رب سے سرگوشیاں اور باتیں کر رہا ہوں چپکے چپکے۔ اللہ کرے میری اور آپ کی نماز اسی طرح ہو جائے۔ ہماری نمازیں تو وہی جو میں نے شعر پڑھا ہے آپ کے سامنے،
شاید علامہ اقبال کا ہے یا کسی اور کا ہے. ہماری نمازوں کا حال تو وہی ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی ایک ایک ادا کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا ہے، اور پھر ساتھ اعمال کا ذکر نہیں کیا، ان کے دل کے اخلاص کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کے دل کے اخلاص کا، کیونکہ اللہ دل کے حالات کو جانتے ہیں. علیم بذات الصدور صرف ایک اللہ کی ذات ہے. واللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور. قرآن میں سینکڑوں مرتبہ یہ موجود ہے کہ میرے سوا دلوں کے رازوں کو، دلوں کی حرکات و سکنات کو جاننے والا نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ امام الانبیاء ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے. دلوں کے رازوں کو جاننے والا صرف میں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے ظاہری اعمال کو تو تم دیکھ رہے ہو، مگر ان کے دل کے اندر جو اخلاص ہے ان کو تو تم نہیں جانتے، وہ میں اللہ ان کا بیان کرتا ہوں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کے تذکرے تو آسمانوں میں، پہلی شریعتوں میں، پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانوں پہ، ان کے ادیان میں اللہ نے تذکرے کیے میرے پیغمبر کے، صحابہ کے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس امت کے افراد، اس امت کے صحابی، میں اور آپ انہی صحابہ کرام کے پیروکار ہیں کہ خود اس امت کے افراد صحابہ کی شان بیان نہ کریں، جن کی عزتیں تورات کر رہی ہے، انجیل جن کی تفسیر بیان کر رہی ہے، توصیف اور وضاحت کر رہی ہے ان کے اعمال کی. قرآن کہتا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کیسا تذکرہ؟ بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھا کہ جس طرح حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اللہ نے عہد لیا تھا سارے پیغمبروں سے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. خالی بیان پہ اللہ نے اکتفا نہیں کروایا، بلکہ انبیاء سے اقرار زبانی کروایا. اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، جو میں آج تم سے لے رہا ہوں اس پر تم پکے ہو، پختے ہو، اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں تم نے یہ بٹھا لیا ہے کہ اگر بالفرض تمہارے زمانہ میں وہ پیغمبر آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان بھی لے آؤ گے، اپنی شریعت نہیں چلاؤ گے، اپنی کتاب کی تعلیم نہیں دو گے، تم میری کتاب کی یعنی اس پیغمبر کی کتاب کی کیا کرو گے؟ تعلیم دو گے، قرآن کی تعلیم دو گے. جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی قرآن کو پڑھ کے سنائیں گے، اسی قرآن کے مطابق تعلیم دیں گے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے یہ تذکرہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کتاب بھی سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا، تورات بھی سکھائے گا، انجیل بھی سکھائے گا جب وہ تشریف لائیں گے. تورات انجیل تو سمجھ میں آ گئی کہ تورات ان سے پہلے نازل ہونے والی کتاب ہے، انجیل خود ان پر اترنے والی کتاب ہے. تو پھر یہ کتاب حکمت کیا ہے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کی پکی دلیل ہے کہ نہیں؟ اور یہ فعل مضارع ہے مستقبل کے لیے، وہ آئیں گے، اللہ سکھائے گا، اللہ تعلیم دے گا اس کتاب کی.
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل۔ ادھر رسول بن کے نہیں آئیں گے، رسول بن کے وہ بنی اسرائیل کی طرف گئے تھے، ہماری اس امت کی طرف رسول بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ تو اس کتاب اللہ کی تعلیم دیں گے، اسی قرآن کو پڑھیں گے۔ اسی واسطے جب ان کو نماز کے لیے کہا جائے گا تعال صلی لنا، تعال صلی لنا، آؤ اے اللہ کے نبی نماز پڑھاؤ، وقت کے امام ان سے کہیں گے، امام مہدی علیہ السلام، تو وہ کہیں گے، آپ نے فرمایا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، جب وہ نازل ہوں گے تو تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، وہ امام نہیں بنیں گے۔ اور باوجود آفر کرنے کے، کہنے کے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نماز پڑھیں گے، آگے مصلی پہ پڑھائیں گے نہیں، کہیں گے یہ میرا زمانہ نہیں ہے، یہ تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کا زمانہ ہے، لہذا اب امامت بھی ان کی چلے گی، ہے جی، نبوت بھی ان کی چلے گی تا قیامت کے لیے۔ خاتم النبیین کا معنی تو پھر یہی ہے نا۔ تو جن کے تذکرے تورات اور انجیل میں تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس میں اس عہد کے اندر بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کے بارے میں ان سے عہد لیا گیا، اسی طرح پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں بھی ان سے عہد لیا گیا تھا کہ اس پیغمبر کے صحابہ کا بھی اپنی اپنے طور پہ شریعت کے اندر، اور جناب اپنے لوگوں کو، امت کو جا کر سمجھاؤ گے کہ اس پیغمبر کے جو ماننے والے صحابہ ہوں گے سب سے پہلے، وہ اس طرح کے تعریف والے ہوں۔ اس قرآن کی اس آیت کے حوالے سے اتنا تو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا نام ہے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے نا، تو اس وقت سے لے کر قرآن نے حوالہ بھی دے دیا، اور اگر اسی بات کو پیچھے سے لیا جائے اس عہد کے ساتھ تو پھر بات بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے توصیف اور تعریف، جن کی تعریف اللہ کرے، جن کی تعریف خود پیغمبر، جن کے ساتھ ان کا معاملہ پڑا، جن کے سامنے ساری زندگی گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ادری انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا باللذین من بعدی، مجھے علم نہیں ہے کہ میری کتنی ساری عمر بقایا ہے جی، پتہ نہیں اللہ کا پیغام کب سے آ جائے، لہذا اگر اللہ کا پیغام مجھ پر آ جائے تو پھر اس کے بعد تم اقتدا کس کی کرو گے؟ آپ نے ابتدا متعین کر دی، فرمایا میرے بعد فاقتدوا باللذین من بعدی، میرے بعد ان دو شخصیات کی اقتدا کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کو مقتدا بنانا، خود مقتدی بن جانا، ان کو مراد بنانا، خود مرید بن جانا، ان کو استاد بنانا، خود شاگرد بن جانا، ان کو پیر بنانا، خود ان کے مرید بن جانا۔ فاقتدوا باللذین من بعدی، ان دو کی ابتدا کرو، اقتدا کرو، ان کے پیچھے چلو۔ کون سا؟ ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ نے بنیاد رکھی۔ یہ جو میں نے اشعار پڑھے نا، اس میں اس شاعر نے نائب رسول لکھا تھا، میں نے داماد رسول پڑھا ہے، میں نے نائب رسول نہیں پڑھا، اس لیے کہ اصل نائب رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ داماد رسول تو وہ ضرور ہیں، مگر نائب رسول حضرت علی نہیں ہے، وہ تیسرے نمبر پر نائب بنتے ہیں، وہ نائب حضرت عثمان کے ہیں، براہ راست رسول اللہ کے نائب نہیں ہیں۔ داماد رسول امین، دام ذلکم، اللہ تمہارا سایہ ہم سب پر قائم رکھے، یعنی یہ اس کے الفاظ کا معنی بنتا ہے، دام ذلکم۔ اللہ اکبر۔ تو اس واسطے بھائی، جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود متعین فرما رہی ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے چلو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جو صحابہ کی مخالفت کرے گا، خدا کی قسم قرآن کہتا ہے وہ ہمیشہ جہالت میں ٹامک ٹوئیاں کھائے گا، وہ ضد اور تعصب تو اختیار کر سکتا ہے، وہ اللہ معاف فرمائے جہنم میں تو جا سکتا ہے، وہ ہدایت پہ نہیں آ سکتا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، لیکن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان کی اقتداء کرو گے تو ہدایت کے آفتاب بن کے جاؤ گے۔ صحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، سارے صحابہ مقتدا ہیں، ہم بعد والے ان کے مقتدی ہیں بھائی، ہم پیچھے چلنے والے تو ہیں، ان سے بڑھ نہیں سکتے کسی بھی جگہ کے اندر، لیکن ہم اپنے آپ کو معاذ اللہ بڑا مسلمان سمجھتے ہیں اور ان کو معاذ اللہ آپس میں لڑائی جھگڑے فساد کرنے والا سمجھ کر قرآن کے خلاف اپنا ذہن دماغ بنا کر گندے کیڑے تاریخ کے ان کے حوالوں سے ان کو بدنام کرتے ہیں یا سب و شتم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کے تقدس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی برائی سے اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ ایک بات تجربے کے طور پر لکھی ہے علماء نے کہ جو صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کرنے والا تجربہ ہے، کوئی حدیث قرآن نہیں، تجربہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ خاتمہ ایمان پہ کیسے ہو کہ قرآن ان کی تعریف سے بھرا پڑا ہے اور یہ بدبخت ان کے بارے میں بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو اس کا خاتمہ ایمان پہ کہاں ہو؟ اس کا تو ایمان پہ قرآن پہ نہیں ہے تو صحابہ پہ کیا ایمان ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ لگائیں، میں نے وہ واقعہ جو ذکر کیا ہے، معمولی ایک بچہ صحابی ہے، ابھی وہ پوری طرح بالغ بھی نہیں ہے، اس نے شہادت اور گواہی دی رسول اللہ کے سامنے، اب اور کوئی گواہ موجود نہیں تھا کہ بطور گواہ کے پیش کیا جاتا، جیسے دنیا کا اصول ہے کہ کسی بات کے ثبوت کے لیے کم از کم 2 گواہ ہوتے ہیں، پھر وہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ اس صحابی کے پاس کوئی گواہ نہیں تھے کہ جنہیں اور سنا ہو، صرف انہی نے ہی سنا تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی، مگر میرے اللہ نے اس نابالغ صحابی کی بھی وہ عزت رکھی کہ آسمان سے پوری صورت ہوتا ہے۔ پچھلے جمعے آپ نے سنا کہ ایک ادنا درجے کا مستہ صحابی، اس کی زبان سے معمولی سی بات نکل گئی، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اعلیٰ درجے والے صحابی کو جھڑک دیا۔ لا یأتل اولو الفضل منکم ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین، آپ نے گزشتہ جمعہ یہ بات کو سنا۔ تو یہاں تو حال یہ ہے، اللہ ان کی جہادوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے قدم قدم کا، ولا مسیرہ، مسیرہ کے الفاظ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ جب وہ اللہ کے دین کے لیے جہاد کے لیے جاتے ہیں، فرمایا وہ قدم قدم جو اٹھاتے ہیں الا کتب لہم، اللہ ان کے ہر قدم پر ان کا اجر ثواب لکھتا چلا جاتا۔ اللہ، الفاظ پڑھ کے سنا ہی دوں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اللہ، یہ سورہ توبہ ہے۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، اللہ کے دین کے لیے جو وہ وادی کو قطع کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں وہ قدم اٹھاتے ہیں، اللہ پاک فرما رہی ہیں کہ میں میری اپنے ذات کی قسم، میں ہر قدم پہ ان کو اجر ثواب سے بھی نوازتا ہوں اور ان کی بخشش بھی مانتا۔ الا کتب لہم بہ عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ
نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. نیکی کرنے والے ایسے ہوں اور پھر اللہ ان کی نیکی کو ضائع کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ جتنا ٹائم مجھے دیا گیا تھا وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. بیان تو میں نے بہت کچھ اور کرنا تھا. اللہ پاک مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو صحابہ کی عزت اور نہ